شمالی اور جنوبی کوریا نے سمندری سرحد پر تجارتی وارننگ جاری کی ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بتایا کہ شمالی کوریا کے تجارتی جہاز نے صبح 3:42 پر ہماری سمندری لائن کو عبور کیا، جس پر ہماری بحریہ کی جانب سے انتباہی گولیاں چلائی گئی، جس کے نتیجے میں شمالی کوریا کا جہاز شمال کی طرف پیچھے ہٹ گیا، جبکہ اس چیز پر شمالی کوریا نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے ایک فوجی جہاز نے سرحد پر 2.5 سے 5 کلومیٹر تک حملہ کیا تھا اور کوریا کی آرمی نے مغربی ساحل سے 10 انتباہی راؤنڈ بھی فائر کیے تھے، جبکہ دونوں جانب سے کسی بھی طرح کی کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ اسرائیلی ماہرین نے ایرانی ساختہ شاہید 136 ڈرون کو ایک خطرناک ڈرون قرار دیا ہے اور کہا کہ اس ایرانی ڈرون نے روس اور یوکرین جنگ میں اپنے لیے ایک شہرت بنائی ہے۔ بھلے ہی یہ ڈرون امریکہ، اسرائیل اور چین اور روسی ڈرون جیسا جدید ترین نہیں، لیکن روس انہیں یوکرین کی اہم تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے کامیابی سے استعمال کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ایرانی ساختہ ڈرونز سے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 4 افراد مارے گئے تھے، جبکہ یوکرین کے وزارت خارجہ نے 17 اکتوبر کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ صرف کچھ ہی ہفتوں میں روسی فوج نے یوکرین کے کئی شہروں میں رہائشی عمارتوں، سیوریج پلانٹس، پلوں، پاور اسٹیشنوں اور کھیل کے میدانوں پر 100 سے زیادہ ایرانی ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ بھارت کی ملکی سطح پر ہیرون MK2 ڈرون کی تیاری پر اسرائیل کے ساتھ بات چیت۔ بھارت اس اسرائیلی ساختہ ڈرون کو لائسنس کے تحت اپنے ملکی سطح پر تیار کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی فضائیہ اور بھارتی فوج نے 2021 کے شروع میں 10 ہیرون MK2 ڈرونز کا آرڈر دیا تھا۔ یہ ڈرون 35,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ڈرون کی رفتار 140 ناٹس ہے، جبکہ اس کی پے لوڈ کیپیسٹی 490 کلو گرام ہے۔ اس کی لمبائی 8.5 میٹر ہے اور رینج 1000 کلومیٹر ہے، اور یہ ڈرون مسلسل 45 گھنٹوں تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لتھوانیا کے وزیر دفاع نے جمعے کے روز ایک بیان جاری کیا ہے کہ لتھوانیا سویڈن کمپنی ساب سے طیارہ شکن میزائل نظام خرید رہا ہے اور اس طیارہ شکن میزائل نظام کی مالیت 45 ملین یورو ہے۔ یہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والے طیارہ شکن نظام بولائیڈ MK2 اور RPS 70 کے حصول سے متعلق ہے۔ یہ MK2 میزائل 7 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ 4 کلومیٹر کی بلندی رکھتا ہے۔ پولینڈ نے امریکی کمپنی جنرل ڈائمنڈس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکی کمپنی جنرل ڈائمنڈس پولینڈ کو MQ-9A ریپر ڈرونز لیز پر دے گا۔ یاد رہے کہ یہ معاہدہ اس وقت سامنے آیا ہے جب پہلے ہی یہ پولینڈ امریکہ سے MQ-9B ڈرونز خریدنے کے لیے تیار ہے، جبکہ اس معاہدے کی قیمت $70.6 ملین ہے، اور یہ معاہدہ تب تک قائم رہے گا جب تک پولینڈ اپنی فوج کے لیے جاسوس ڈرون حاصل نہ کر لے۔ جاپان کی کوسٹ گارڈ نے امریکہ کی طرف سے ڈیلیور کیے گئے MQ-9B گارڈین ڈرون سے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جاپان کو سی گارڈین مزید ڈرون فراہم کر دیے گئے ہیں۔ جاپانی کوسٹ گارڈ نے 19 اکتوبر کو میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس ایئر اسٹیشن سے دو اسلامی ملک ترکیہ اور قزاقستان میں ٹیکنالوجی اور ڈرونز پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یہ پیش رفت سیٹلائٹ اور دیگر خلائی نظاموں پر ہے۔ ترکش ایروسپیس انڈسٹریز نے لمبے مدت تک اسٹریٹجک تعاون کے قزاقستانی ایروسپیس کمپنیوں کے ساتھ مزاحمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے ہیں۔ ان کمپنیوں کے نام قازات اور غلام ہیں۔ یاد رہے کہ یہ معاہدہ اس وقت ہوا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان 16 اکتوبر کو اپنے چیف ڈیفنس آفیسر اسماعیل دیمر کے ساتھ قزاقستان کے دورہ پر تھے۔ یاد رہے کہ ترکیہ نے حال ہی میں انکا ڈرون کی پیداوار کے لیے قزاقستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا تھا۔ مالڈووا کے وزیر دفاع اناتولی نوساتی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ملک نئے دفاعی نظام خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بیان اس وقت مالڈووا کے وزیر دفاع کی طرف سے سامنے آیا ہے جب روسی فوج کی جانب سے حالیہ دنوں میں مالڈووا کی فضائی حدودوں کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں روس کی جانب سے متعدد میزائل بحیرہ اسود سے داغے گئے جو بعد ازاں مالڈووا کی سرزمین سے یوکرین میں اہداف کو نشانہ بناتے رہے۔